أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لطيف إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں. اللہ فرما رہے ہیں وہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے وہ حق ہے. والذی اوحینا الیک من الکتاب، وہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی یعنی سے مراد قرآن پاک ہے. وہ الحق، تو یہ حق اور سچی کتاب ہے. مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے اتری، تورات، زبور، انجیل. ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا ہے اور اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن کو ہم نے کتاب کا وارث بنایا ان کو چن لیا ہے اپنے بندوں میں سے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، کہ جن کو ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنایا ان کو چن لیا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے. یعنی یہ جو امت اس کتاب کے وارث بنی ہے یہ چنی ہوئی امت ہے، اللہ نے اس کو چن لیا. فمنہم ظالم لنفسہ، تو پھر یعنی ان چنے ہوئے بندوں کی تین قسمیں ہیں. ان میں کچھ تو وہ ہیں جو ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں اپنی جان پر. ومنہم مقتصد، کچھ وہ ہیں جو درمیانی راستہ اختیار کرنے والے ہیں، معتدل ہیں، میانہ روی اختیار کرنے والے ہیں. ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ، اور ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو آگے بڑھنے والے ہیں بھلائیوں میں اللہ کے حکم سے، یعنی ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے. سابق بالخیرات، بھلائیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے اللہ کے حکم سے. ذالک هو الفضل الکبیر، اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. جنات عدن یدخلونها، ہمیشہ رہنے کی باغات، ہمیشہ رہنے کے باغات جن میں یہ داخل ہوں گے. یحلون فیہا من اساور من ذہب، پہنائے جائیں گے ان کو سونے کے کنگن. ولؤلؤا، اور موتیوں کے کنگن. ولباسہم فیہا حریر، اور ان کا لباس جنت میں ہوگا ریشم کا. وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، تو یہ جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ کی اس طرح حمد و ثنا کریں گے. الحمد للہ الذی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اذهب عنا الحزن، جس نے ہم سے غم دور کر دیا، یعنی غم پریشانیاں سب ختم کر دی. ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب مغفرت کرنے والا ہے اور بڑا قدردان ہے. الذی احلنا دار المقامت من فضلہ، ہمارا رب بڑا قدردان ہے جس نے ہمیں اتارا ہمیشہ رہنے کی جگہ میں. دار المقامہ
کہ رہائش کی، ہمیشہ رہنے کی جگہ، کیونکہ باقی جتنی بھی جگہ ہیں رہائشیں سب عارضی فانی ختم ہونے والی، جنت جو ہے وہ ہمیشہ کی قیام گاہ ہے۔ تو اللہ نے ہمیں ہمیشہ کی قیام گاہ میں پہنچا دیا، من فضلہ، اپنے فضل سے پہنچایا۔ لا یمسنا فیہا نصب، اب ہمیں یہاں کوئی مشقت نہیں پہنچے گی، ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ یہاں ہمیں کبھی کوئی تھکاوٹ ہوگی۔ تو یہ جنتی اللہ کی حمد و ثنا کریں گے۔ تو یہ آیت کا لفظی ترجمہ ہے۔ تو سب سے پہلی آیت میں کتاب یعنی قرآن پاک کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق، یہ جو کتاب ہم نے اتاری ہے آپ کی طرف یہ حق اور سچ ہے، اس میں کوئی شک نہ کرے۔ قرآن کی دوسری آیت میں فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ جو کتاب ہے متقیوں کے لیے ہدایت ہے، جو چاہتا ہے کہ ہدایت مل جائے وہ اس قرآن کی تلاوت کرے، اس قرآن کو پڑھے، اس قرآن کو سمجھے۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کی واضح نشانی ہے، حق و باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ تو یہ قرآن پاک حق و باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی ہے، تمام بیماریوں میں شفا ہے، فیہ شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، یہ جو قرآن پاک ہم نے اتارا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ شفا ہے دلوں کے لیے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے روحانی اور جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ روحانی جتنے بھی امراض ہیں ان میں بھی شفا، جسمانی جو امراض ہیں ان کے لیے بھی شفا، اور حق و باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی۔ تو جو اس قرآن سے تعلق جوڑ لے گا اللہ اس کو ہدایت کی دولت سے بھی نوازیں گے اور شفا کی دولت سے بھی نوازیں گے، اور فرمایا کہ جہاں یہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور جن گھروں میں یہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے فرمایا کہ وہ گھر آسمانوں پہ ایسے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جیسے زمین پر ہمیں ستارے نظر آتے ہیں، ان گھروں میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، ان گھروں سے جنات اور شیاطین نکل جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ تو یہ قرآن بڑی ہی برکت والی کتاب ہے، جس کا تعلق اس سے جڑ گیا وہ بھی برکت والا بن گیا۔ یہ رمضان میں نازل ہوا تو رمضان کی رحمتیں اور برکتیں بڑھ گئیں، لیلۃ القدر میں نازل ہوا لیلۃ القدر کی فضیلت بڑھ گئی، اس امت کے لیے نازل ہوا اس امت کی فضیلت بڑھ گئی۔ تو جو اس قرآن پاک پر عمل کر لے گا، جو اس سے تعلق جوڑ لے گا، اس کی بھی فضیلت اور اہمیت بڑھ جائے گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یہ جو والذی اوحینا الیک من الکتاب، یہ جو کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے یہ حق اور سچ ہے، مصدقا لما بین یدیہ، اور پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ پہلی کتابوں میں جو کچھ تھا وہ سب قرآن پاک میں آ گیا اور پہلی کتابوں کی تصدیق ہے، اور یہ محفوظ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ فرما رہے ہیں جو قرآن پاک ہم نے اتارا ہے ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اس میں قیامت تک کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، کوئی زبر زیر پیش کو نہیں بدل سکتا۔ تو قرآن یہ قیامت تک محفوظ، اتنی بڑی کتاب لیکن اس میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں۔ اور ایک اس کا معجزہ یہ ہے اس کو چھوٹے چھوٹے بچے بھی پورے قرآن پاک کو حفظ کر جاتے ہیں۔ دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے جو لفظ بلفظ حرف بحرف زبر زیر کی رعایت کرتے ہوئے حفظ ہو جائے، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ یہ حفظ ہو جاتی ہے، سینے میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو بہت برکتوں والی کتاب ہے۔ تو ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، تو بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا ہے، یعنی اس بات کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ کون اس قرآن سے تعلق جوڑتا ہے اور کون اس قرآن سے روگردانی کرتا ہے۔
ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعنی اس امت کی اللہ نے 3 طبقے بیان فرمائے ہیں، وہ 3 طبقے ہیں، فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات۔ ان میں ایک طبقہ تو وہ ہے جو اپنی جان کا دشمن ہے، یعنی اس قرآن پاک کو نہ پڑھتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ وقت دیتا ہے، اور اس قرآن کو اضاعت وقت سمجھتا ہے۔ یہ تو ظالم ہے، اپنی جان کے دشمن ہے کہ قرآن سے تعلق نہیں جوڑ رہے، قرآن کو نہ پڑھ رہے ہیں، نہ سمجھ رہے ہیں، نہ اس کے مطابق زندگی بنا رہے ہیں، اور نہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، نہ گھر میں پڑھتے ہیں۔ آج دیکھو نا قرآن پاک کے ساتھ کتنا ظلم ہوتا ہے کہ قرآن کو بند کر کے رکھا ہوا، اس پر گھٹا مٹی چڑھا ہوا ہے، موبائل کو دن رات وقت دے رہے ہیں، ٹی وی کو دن رات صاف کر کے سجا کے رکھتے ہیں اور اس کو دن رات چلا رہے ہیں، لیکن قرآن کھولنے کے لیے وقت نہیں، قرآن پر عمل کرنے کے لیے وقت نہیں، قرآن کے مطابق زندگی بنانے کے لیے وقت نہیں، قرآن سننے کے لیے وقت نہیں، اس کا درس سننے کے لیے وقت نہیں۔ تو ایسے لوگوں کو فرمایا فمنہم ظالم لنفسہ، یہ تو ظالم ہیں، اپنی جان کے دشمن ہیں، الا یہ کہ یہ اگر اللہ سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں تو معافی ہے، لیکن اگر اسی طرح چلے گئے تو اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے یہ۔ ومنہم مقتصد، اور پھر امت کا ایک طبقہ وہ ہے جو معتدل ہے، درمیانی راستہ اختیار کر رہا ہے، یعنی قرآن پاک کو بھی وقت دیتا ہے اور ساتھ اپنی ضروریات میں بھی لگتے ہیں، یہ معتدل ہیں، یعنی نیکی بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دنیاوی امور کو بھی لے کر چل رہے ہیں، تو ان کو معتدل کہا، درمیانہ۔ تو یہ بھی کسی نہ کسی حد تک کامیاب ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، باقی اپنے دنیاوی مصروفیات میں بھی وقت لگاتے ہیں۔ ان کے فرمائے یہ مقتصد درمیان ہے۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ایک طبقہ وہ ہے جو اللہ کے حکم سے بھلائیوں میں بہت زیادہ آگے بڑھنے والے ہیں۔ یہ وہ علماء کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، جن کا دن رات قرآن پاک کے پڑھنے میں، سمجھنے میں، اس کو اشاعت میں، اس کو دوسروں تک پہنچانے میں، جیسے ہمارے دعوت تبلیغ والے حضرات ہیں، دن رات انہوں نے وقف کیا ہوا ہے اللہ کے دین کے لیے، اپنی صلاحیتیں لگا رہے ہیں۔ ایسے مدارس میں علماء کرام ہیں، دن رات اپنے دین کے لیے اپنی صلاحیتوں کو خرچ کر رہے ہیں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے۔ اسی طرح خانقاہوں میں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، لوگوں کی اصلاح کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ آ رہے ہیں اپنی اپنی اصلاح کروا رہے ہیں، تو انہوں نے اپنی صلاحیتیں دین کے لیے وقف کی ہوئی ہیں، تو یہ سب سے بڑھیا اور بہتر ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بڑی کامیابی ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے جس کو بھی حاصل ہو گیا۔ پھر ان لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا ان کو کیا کیا انعامات ملیں گے۔ ان میں فرمایا کہ مقتصد بھی شامل ہیں جو درمیانہ راستہ اختیار کر رہے ہیں، البتہ جو ظالم لنفسی ہیں، یعنی جو اپنے جان کے دشمن ہیں، یہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جنت میں آئیں گے، اور جو مقتصد ہیں یہ کسی نہ کسی درجے میں اللہ ان کی بخشش فرمائے گا، لیکن یہ نچلے درجات میں ہوں گے، اور جو سابقون بالخیرات ہیں یہ سب سے اعلیٰ اور اونچے درجے میں ہوں گے، جنت الفردوس ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو آگے اللہ نے جنت کو بیان فرمایا، جنات عدن یدخلونہا، یہ لوگ ہمیشہ کے رہنے والے باغات میں داخل ہوں گے، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، ان کو کنگن پہنائے جائیں گے سونے کے اور موتیوں کے۔ وہاں جنت میں جہاں عورتوں کے لیے زیورات ہوں گے، مردوں کے لیے بھی زیورات ہوں گے، لیکن یہاں مردوں کو منع کیا گیا ہے کہ عورت تو زیورات پہن سکتی ہے، لیکن عورت بھی اگر زیورات پہنے، سونے چاندی کے زیورات پہنے، تو اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے کہ جو عورتیں اپنے زیور کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی تو قیامت کے دن ان کے لیے
وہی زیور ان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے گا۔ زیورات پہنیں، مستورات کے لیے حکم ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ دنیا میں زیور نہیں پہن سکتے۔ اب یہ بہت سارے لوگ لوہے کے کڑے پہنے پھر رہے ہیں، اور اسی طرح گلے میں زنجیریں وغیرہ، تو اس چیز سے منع کیا گیا۔ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ جو یہاں کڑے پہنتے ہیں لوہے کے کڑے، قیامت کے دن ان کو آگ کے کڑے پہنائے جائیں گے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ کوئی دھاگے باندھے پھر رہے ہیں، دھاگے بھی کہاں سے لائے، فلاں دربار سے فلاں، تو اس کو دھاگے کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ دھاگا نہ کسی کو نفع دے سکتا نہ نقصان دے سکتا ہے، تو دھاگوں کا پہننا یہ منع ہے۔ جو ہاتھوں میں ہمارے نوجوان اکثر دیکھا کہ کئی دھاگے چڑھائے ہوئے ہیں، کسی دربار پہ گئے وہاں سے دھاگا لے لیا، پھر فلاں دربار سے دھاگا لے لیا، تو یہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے کہ بھی ایک دھاگے کو نفع نقصان کا تو مالک سمجھتے۔ البتہ جو گلے میں قرآن پاک کی آیات والا تھا، ایک تعویذ وہ ہوتا ہے جو زمانہ جاہلیت میں لوگ بتوں کے نام کے پہنتے تھے، وہ تو شرک ہے، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جو بتوں کے نام پہ یا غیر اللہ کے نام پہ کوئی چیز پہنی ہو۔ لیکن اگر قرآن کی کوئی آیت ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے خود فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، تو اس میں شفا ہے، تو یہ بچوں کے گلے میں اگر نظر سے حفاظت کے لیے ڈال دیا جائے تو وہ منع نہیں ہے۔ قرآن کی آیات کو نکل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کے گلوں میں قرآن کی آیات لکھ کر، یا یہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ لکھ کے تعویذ کی شکل میں ڈال دیا کرتے تھے، تو اس کی گنجائش ہے۔ لیکن اس کے علاوہ گلے میں کوئی اور غیر اللہ کے نام کی کوئی چیز ڈالنا، یا جیسے عیسائی صلیب ڈالی پھرتے ہیں، اہل تشیع و پنجتن کے نام کی وہ انہوں نے بنائی ہوتی ہے، تو وہ ناجائز ہے۔ اسی طرح دھاگے باندھنا یہ بھی ناجائز ہے۔ تو جنت میں حدیث میں ہے کہ جو دنیا میں ریشم نہیں، مردوں کے لیے ریشم حرام ہے، عورتیں پہن سکتی ہیں، مرد کے لیے ریشم، البتہ آج کل تو وہ ریشم ملتی نہیں۔ جو حرام ہے وہ ریشم وہ ہے جس کو شہتوت کے کیڑے بنایا کرتے تھے، وہ ریشم تیار کرتے، ان سے پھر وہ لباس بنتا، تو دنیا میں مردوں کے لیے وہ حرام۔ لیکن جنت میں وہ ریشم کا لباس پہنایا جائے گا، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں ریشم پہنے گا وہ جنت میں نہیں پہن پائے گا۔ جو دنیا میں ریشم نہ پہنے اور دنیا میں مرد زیورات نہ پہنے تو اللہ تعالیٰ جنت میں ان کے لیے زیورات پہنائے گا، سونے کے، چاندی کے اور اس طرح موتیوں کے کنگن ہوں گے، اور ان کا لباس ریشم ہوگا۔ وقال الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، پھر وہ اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے سارے دنیا کے غم دور کر دیے، پریشانیاں دور ہو گئیں۔ ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب بڑی مغفرت کرنے والا اور بڑا قدردان ہے۔ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے ہمیں ہمیشہ کے رہنے کی جگہ میں جنت میں پہنچا دیا اپنے فضل سے۔ لا یمسنا فیہا نصب، اب یہاں ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی مشقت نہیں، ولا یمسنا فیہا لغوب، اور کوئی ہمیں یہاں تھکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں۔ جنت ایسی جگہ ہے جہاں ہمیشہ کی جوانی ہے، کبھی بڑھاپا نہیں، ہمیشہ کی زندگی ہے، موت کوئی نہیں، ہمیشہ کی صحت ہے، بیماری کوئی نہیں، ہمیشہ کا سکون ہے، کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور کبھی آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی اختلافات نہیں ہوگا، آپس میں پیار محبت سے رہیں گے، اور ہمیشہ کی جو نعمت ملے گی ہمیشہ کی۔ یہاں کی ہر نعمت عارضی ہے، فانی ہے، ختم ہونے والی۔ وہاں کے محلات دن بدن خوبصورتی ان کی بڑھتی چلی جائے گی۔
یہاں آدمی مکان بنا لے 10 سال بعد 20 سال بعد پرانا، وہاں اس کا حسن بڑھتا چلا جائے گا۔ یہاں انسان کتنا ہی حسین خوبصورت ہو، بڑھاپا اس کے حسن کو ختم کر دیتا ہے، لیکن وہاں بڑھاپا آئے گا ہی نہیں، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ حسن اور خوبصورتی بڑھتی چلی جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں کہا جا رہا ہے کہ اس جنت کے لیے تیاری کریں، اس آخرت کی فکر کریں جس کو اللہ نے ہمارے لیے تیار کیا ہوا ہے، تو اس کی فکر میں لگیں، بجائے اپنے دنیا میں صلاحیتیں لگانے کے آخرت کے لیے صلاحیتیں لگائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم اشفنا بشفائک وداونا بدوائک۔ بھائی اختر صاحب بیٹھے ہوئے، ان کی بیٹی ہسپتال میں ہے، بیمار ہے، تو ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے۔ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، جو ہسپتالوں میں ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما، جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی بخشش فرما۔ ہم سب کو اللہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام بیماروں کو یا اللہ شفا عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔